السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کے ساتھ سلامت رکھے۔ تو جی، ہمارا آج کا ٹاپک ہے تعارف قرآن حکیم۔ قرآن مجید کے لغوی اور لفظی معنی پڑھنا اور جمع کرنا ہے۔ چونکہ یہ کتاب پوری دنیا میں مسلسل اور متواتر پڑھی جا رہی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ کتاب بڑے اہتمام کے ساتھ جمع کی گئی ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ اسے لکھا گیا ہے، اس لیے جمع کرنے کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف کے مطابق قرآن مجید وہ کلام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جسے صحیفوں میں لکھا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر منقول ہے اور جس کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین کا انسانیت کے لیے آخری پیغام ہے اور قیامت تک انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی دوسری الہامی کتاب یا دنیا کے کسی دوسرے آئین اور قانون کی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن مجید کے اندر ہی قرآن کے کئی ایک نام مذکور ہیں، جن کی تعداد تقریباً 55 تک ہے، جن میں سے الکتاب، الفرقان، نور، الذکر، الہدیٰ، الشفاء، التنزیل، الحکیم، الموعظہ وغیرہ ہیں۔ قرآن مجید کی احسن طریقے سے تلاوت اور تفہیم کے لیے کچھ اصطلاحات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، آیت۔ آیت کا لفظی معنی نشانی ہے۔ قرآن مجید کے ہر ایک سنٹینس، فقرے یا جملے کو آیت کہتے ہیں، کیونکہ ہر جملہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اس لیے اسے آیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی کل آیات 6236 ہے۔ نمبر 2، سورت۔ سورت کا لفظی معنی شرف، بلندی، چار دیواری وغیرہ ہے، جبکہ قرآن مجید کی سورت سے مراد ایک چیپٹر، ایک الگ اور مستقل باب ہے۔ ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی ہی ایک آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ قرآن مجید کی کل سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ نمبر 3، رکوع۔ اردو تحریر کے اندر ہم چند جملوں کے ملنے کو پیراگراف کہتے ہیں۔ اس طرح جب چند آیات ملتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، تو اس کو ایک رکوع کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے بعض رکوعات بڑے ہیں اور بعض چھوٹے ہیں۔ قرآن حکیم کے کل رکوعات کی تعداد 540 ہے۔ نمبر 4، منزل۔ قرآن مجید کی تلاوت کو آسانی سے مکمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے پورے حصے کو منازل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ منازل منزل کی جمع ہے۔ کئی ایک سورتوں کے مجموعہ کا نام منزل رکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی کل منزلیں 7 ہیں۔ نمبر 5، ایک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنے کے لیے قرآن مجید کو پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے اور قرآن مجید کے کل پارے 30 ہیں۔ نمبر 6، سجدے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات میں اللہ رب العالمین کے حضور جھکنے اور سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ ایسی آیات مبارکہ متفقہ طور پر قرآن مجید میں 14 ہیں، یعنی 14 سجدے ہیں، اور ایک سجدہ اختلافی ہے جو امام شافعی کے نزدیک آیت سجدہ ہے اور دیگر ائمہ اکرام کے نزدیک وہاں پر سجدہ نہیں ہے۔ یوں قرآن مجید کے کل سجدوں کی تعداد 15 ہوئی، جن میں سے ایک سجدہ اختلافی ہے۔ نمبر 7، ترتیب قرآن۔ قرآن مجید کی 2 ترتیبیں ہیں۔
ایک ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں اور دوسری کو ترتیب توقیفی۔ جس ترتیب سے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں، قرآن کی صورتیں نازل ہوئی ہیں، اسے ہم نزولی ترتیب کہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کے بعد جس ترتیب سے کاتبین وحی کو، صحابہ کرام کو، لکھنے والوں کو قرآن کی آیات مبارکہ لکھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ایک پورا قرآن کتابی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، جو الحمد سے شروع ہوتا ہے اور والناس، سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی جو آیات ہیں وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، وہ آخری پارے میں ہے۔ یعنی قرآن سب سے پہلی وحی سے شروع نہیں ہو رہا جو ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی ترتیب توقیفی ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دی ہے، اور دوسری ترتیب وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے جس ترتیب سے جبرائیل کے ذریعے قرآن مجید کو آپ کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اور اس کے بعد پھر سورہ مدثر کی چند آیات، اور ایسے ہی جیسے جیسے حالات بنتے گئے یا مسائل پیدا ہوتے گئے یا اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو احکامات دینے چاہے تو قرآن مجید کی کچھ آیات اور صورتیں نازل کر دی جاتی تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نزول قرآن کے مراحل کتنے ہیں۔ قرآن مجید کو 2 مرحلوں میں نازل کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں مکمل قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں خود قرآن مجید ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی اس مہینے میں پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا، جیسا کہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ دوسرا مرحلہ نزول قرآن کا وہ ہے جو غار حرا سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک تقریباً 23 برس چلا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ضرورت کے مطابق اللہ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا قرآن آپ کے سینہ پر نازل کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور سورہ علق کی پہلی 5 آیات آپ پر نازل کر دی گئیں۔ وہ پہلی 5 آیات کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ جب ذرا آپ کی طبیعت سنبھلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو انہوں نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ آپ کا نگہبان ہوگا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی جو کہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئی تو انہوں نے سارا واقعہ سننے کے بعد کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی امت، آپ کے گھر جو ہیں علاقے والے آپ کو مکہ سے نکال دیتے۔ تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، لیکن آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا
اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں ستایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی کل مدت نزول اور آخری وحی کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا عرصہ تقریباً 23 سال ہے، جو تقریباً 22 سال 2 ماہ اور 22 دن بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے ہیں، نبوی زندگی کے ایک مکی دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 دور کہہ لیں، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور۔ ہجرت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا دور ہے اسے ہم مکی دور کہتے ہیں۔ لہٰذا جو قرآن مجید کا حصہ ہجرت سے پہلے مکہ یا مکہ سے باہر کسی بھی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ان صورتوں اور آیات کو مکی آیات یا مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کا وہ حصہ جو ہجرت کے بعد مدینہ کے اندر یا مدینہ سے باہر یا بعد میں وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر، ان آیات اور صورتوں کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ یوں مدینہ میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں وہ ہمارے پاس 28 ہیں، اور باقی 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل قرآن کے حوالہ سے جو آیت مبارکہ نازل کی وہ سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہے۔ وہی قرآن کے مختلف طریقے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ وحی کے لغوی معنی اشارے کے ہیں، کسی بات کو اشاروں میں سمجھا دینا اصطلاح میں وحی کہلاتا ہے، جبکہ شرعی طور پر انبیاء اور رسل تک اللہ رب العالمین کا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنا کلام اور پیغام پہنچانا وحی ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ فرشتے کا اپنی اصلی حالت میں آنا۔ نمبر 1، بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی شکل میں آتے اور قرآن مجید آپ پر نازل فرماتے ہیں۔ ایسا تقریباً آپ کی زندگی میں 2 دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ غار حرا کے موقع پر اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر۔ نمبر 2، فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عموماً حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، جو بہت خوبصورت صحابی تھے، اور یوں انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قلب مقدس پر قرآن مجید کو نازل فرما دیتے۔ گھنٹیوں کے بجنے کی آواز، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی کی آواز کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کو حاصل کرتے، یعنی گھنٹی کے بجنے کی آواز میں قرآن مجید کی آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا جاتا۔ یہ والی صورت آپ کے لیے انتہائی سخت ہوا کرتی تھی، اور شدید سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی بوجھ کے مارے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ سچے خواب، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے، اور یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ خواب میں دکھایا جاتا ہے اور جو خواب آتے ہیں وہ بھی وحی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں بتایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، تو انہوں نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ الہام قلب، دل کے اندر کسی بات کو ڈال دینا۔ کبھی کبھار دل میں جو چیز ڈال دی جاتی، القاء کر دی جاتی، آپ کو الہام کر دیا جاتا، وہ بھی وحی کی ہی ایک صورت ہوا کرتی تھی۔ ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے مخاطب ہونا۔ معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العالمین سے جو گفتگو ہوئی وہ پردے کے پیچھے سے ہوئی، یعنی ورائے حجاب۔ تو ڈیئر کلاس، یہ چند ایک صورتیں ہیں وحی کے نازل ہونے کی جو ابھی ہم نے ڈسکس کی۔ تو ہمارے آج کے ٹاپک میں قرآن مجید کے تعارف کے حوالہ سے چند ایک باتیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے لفظی معنی، شرعی اور اصطلاحی معنی، قرآن مجید کی چند ایک جو اصطلاحات ہیں، سورت کیا ہے، آیت کیا ہے، رکوع کیا ہے، منزل کیا ہے، پھر قرآن مجید کے اندر ترتیبات کتنی ہیں، 2 ترتیبات ہیں، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی،
اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کے نزول کے مراحل کتنے ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ 2 مراحل ہیں، ایک مرحلے میں پورا قرآن آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا رمضان المبارک کی ایک بابرکت رات میں، جسے ہم شب قدر کے نام سے، لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر ہے۔ اور دوسرے مرحلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ پھر لاسٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کے نازل ہونے میں یعنی وحی کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ کیا ہیں۔ تو وحی کی جو شکلیں ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس حضرت جبرائیل اصلی شکل میں آتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں، گھنٹیوں کی شکل میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو وحی کی شکلیں ہیں جو آپ کو الہام کیا گیا وارائے حجاب، پردے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ گفتگو کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے ہیں، یا سچے خواب کی صورت میں جو وحی کی اقسام ہیں، یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول وحی کی 3 صورتوں میں کیا گیا ہے: فرشتے کا اصلی شکل میں آنا، انسانی شکل میں آنا، اور گھنٹیوں کی آواز میں۔ اس کے علاوہ جو وحی کی دیگر صورتیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا گیا، جو بتایا گیا، وہ حدیث کی صورت میں، وحی خفی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، وحی غیر مطلوع کی شکل میں۔ تو جو وحی قرآن مجید کا نزول ہے یہ 3 شکلوں میں ہوا: گھنٹیوں کی آواز میں، جسے ہم سلسلۃ الجرس بھی کہتے ہیں، اور فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، اور فرشتے کا اصلی شکل میں آنا۔ آج کے اس ٹاپک میں قرآن مجید کے حوالے سے جو انفارمیشن دی گئی ہے آپ کو، جو انٹروڈکشن دیا گیا ہے، قرآن کے مختلف اصطلاحات کو جو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اس کو ذہن نشین کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔